کل جی صبح 6 بجے سے ایک ڈرامائی صورتحال ہے اس ملک کے اندر. فواد چودھری صاحب کو گرفتار کیا گیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طریقے سے گرفتار کیا گیا وہ غیر قانونی تھا اور نہ ان کو ایف آئی آر دکھائی گئی، نہ ان کو کوئی وارنٹ دکھائے گئے، اور ان کو جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ ایک ایف آئی آر کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پنجاب پولیس نے اسلام آباد پولیس کے ایما پر یا اسلام آباد میں دائر اس مقدمے کی بنیاد ایما کے اوپر جو گرفتار کیا. اور یہ جو کیس ہے اس کا صبح پتہ چلا پھر کہ یہ ایف آئی آر جو ہے بیسکلی تھانہ کوسار کے اندر الیکشن کمیشن کے سیکٹری نے جمع کرائی. عمر حمید ان کا نام ہے. انہوں نے اس میں لکھا ہے، ایف آئی آر کا جو متن آپ سے شیئر کرتا ہوں، کہ فواد چودھری نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کی حیثیت ایک منشی کی ہوگی ہے، جو لوگ نگران حکومت میں لگ رہے ہیں ان کا سزا ہونے تک پیچھے کریں گے. انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ حکومت میں شامل لوگوں کو ان کے گھروں تک چھوڑ کر آئیں گے، اور یہ کہ الیکشن کمیشن کے ممبروں کے خاندانوں کو وارن کرتے ہیں اور مقدمے میں بیسکلی ان کے خلاف درج مقدمے میں جو ہے وہ کار سرکار اور دھمکی میں مداخلت اور دھمکی دینے کی دفعات شامل ہیں. ان میں ایک دو جو ہیں وہ تو بیلیبل ہیں، لیکن ایک سے دو جو ہیں وہ بیلیبل بھی نہیں ہیں اوفینس جو ہیں. اس کے اوپر راہداری ریمانڈ ہوا آج لاہور کینٹ کچہری کے اندر، کیونکہ کیس اسلام آباد کا تھا، گرفتاری لاہور سے ہوئی تھی، تو ان کو اسلام آباد لے جانے کے لیے جو راہداری ریمانڈ ضروری تھا وہ یہاں سے ہوا. تو تحریک انصاف کے کارکن بھی کچھ آئے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ٹریفک کا نظام بھی درہم بھرم ہوا. لیکن اس سے بڑی خبر جو تھی رات کو وہ یہ تھی کہ شاید عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور یہ غالباً اس وجہ سے تھی کہ الیکشن کمیشن کی توہین کا جو ایک بڑا مقدمہ چل رہا ہے اس میں آلریڈی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہ آنے کی وجہ سے، پیروی نہ کرنے کی وجہ سے آبسکانڈر اشتہاری ڈکلیئر کیا ہوا ہے عمران خان صاحب کو، اسد عمر صاحب کو اور فواد چودھری صاحب کو. تو اس بنیاد پہ یہ بات تھی. تو رات سے ہی خیمے بھی وہاں پہ، اگر ہم فوٹیج بھی دکھا سکیں وہاں پہ جو لوگ ابھی بھی موجود ہیں، کل سے لے کے ابھی تک جو ہیں وہ زبان پارک کے باہر عمران خان کو ایک حصار میں لیا ہوا ہے لوگوں نے، اور ان کے کارکنوں نے کہ وہ گرفتار نہ کیا جائے. اب یہ ایک عجیب سچویشن ہے اس وقت کہ اگر لا اف اٹ ٹیکس اٹس اون ٹول تو بھی عمران خان گرفتار نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک پاپولر لیڈر ہے آبویسلی، اور ان کے کارکنوں نے ان کو پہلے بنی گالہ میں بھی اریسٹ سے بچایا اور وہ لاہور میں بھی بچا رہے ہیں. اور دوسرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ ایک انتقامی کارروائی کر رہی ہے اور یہ سیاسی مقدمات ہیں. ساری باتیں کے دو ویو ہو سکتے ہیں، لیکن جس طرح فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا آئی تھنک یہ قابل مذمت ہے. جس طرح ابھی ان کو اسلام آباد کورٹ میں پیش کیا گیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ قابل مذمت ہے. اس طرح سفید چادر منہ پہ ڈال کے ایسے کوئی دہشت گرد ہوتا ہے. اور ان چیزوں کو نہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ ٹھیک کر سکی. جب ان کا دور تھا ان کے مخالفین کو بھی اس طرح کیا جاتا تھا. مجھے محسن بیگ صاحب یاد آ رہے ہیں کہ مراد سعید صاحب کی درخواست کے اوپر ایسے ایف آئی اے والوں نے جو ہے سائبر کرائم والوں نے درندوں کی طرح اس پہ اٹیک کیا ہے، اس کے گھر میں گھس کے اس کی تذلیل کر کے وہ کھینچ کے لے کے گئے، ویسے جیسے کہ عمران خان صاحب آج کل اعظم سواتی، شہباز گل صاحب اور ان لوگوں کی باتیں کرتے ہیں. تو عمران خان کی گورنمنٹ بھی اس ریاستی جبر یا اس تشدد یا بیونڈ دا لا جو آج یہ کچھ کہہ رہے ہیں فواد صاحب کے کہنے پہ، میں فواد صاحب کے ساتھ ہوں ذاتی لیول پہ زیادہ، کیونکہ میری ان سے ایک بھائی چارہ بھی، ایک دوستی بھی ہے، اور آج سے نہیں ہے، کئی سالوں سے. تو مجھے ذاتی افسوس بھی ہوا آبویسلی، میرے بھائیوں کی طرح ہے وہ. اور دوسرا یہ کہ میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ یہ پاکستان میں یہ ہوتا آ رہا ہے. کچھ عرصے کے لیے کام رکا تھا جب چارٹر آف ڈیموکریسی کر لیا انہوں نے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ والوں نے ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی انتقامی کارروائیاں بند ہوئی تھیں. لیکن پچھلے 3.5 سال کے اندر تو ہم نے یہی دیکھا لسٹ آف لسٹ، اور آج بھی جو گیسٹ نون لیگ کے میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اسی چکر کے اندر گئے ہوئے تھے. اس کے علاوہ ایک بھرپور لسٹ میرے پاس موجود ہے، سعد رفیق صاحب، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، مفتاح اسماعیل، چلو شہباز شریف اور نواز شریف کو تو آپ نے جی کرپشن آپ کہہ رہے ہیں جی مبینہ کرپشن ہے، ان لوگوں کو تو باعزت بری ہوئے ہیں. پھر یہ ان کے جو کورٹ نے رانا ثناء اللہ کا کیس کتنا بڑا ہے، عمران خان صاحب کے دور کے اوپر دھبا ہے وہ، یعنی کہ ایک شخص پہ آپ نے جعلی ہیروئن ڈال کے جعلی طریقے اس کو پکڑ کے اس کی فیملی کو ہراس کیا، اس کو آپ نے 7-8 مہینے ایک موت کی چکی والے کمرے میں رکھا. مطلب یہ باتیں جب ہم اس وقت کہا کرتے تھے ہم فواد چودھری صاحب کی گورنمنٹ کو یا تحریک انصاف کو، تو اس وقت مذاق اڑایا کرتے تھے کہ نہیں رانا تو ہے ہی اس قابل. تو عمران خان اس تشدد کا، اس جبری تشدد کا، ریاستی تشدد کا جس کے وہ سربراہ تھے اس وقت، وہ انجوائے کرتے رہے اور اس کو لیڈ کرتے رہے، چاہے اس میں صحافی مرے یا پٹے یا اس کے اندر مخالفین جو ہیں ان میں رانا ثناء اللہ جیسے کیسز ہوئے، یا میاں جاوید لطیف میں بھی غداری کا کیس ہوا،
یہ سب کچھ وہ ان کے یا امام پر مبینہ طور پہ ہوتا رہا یا نیب ان کے اوپر ناچتی رہی ان کے اشاروں کے اوپر. اور آج جو فواد چودھری صاحب کے ساتھ ہوا ہے یہ بھی اسی کا تسلسل ہے, کیونکہ جب یہ عمران خان ٹھیک نہیں کر سکے تو یہ فواد چودھری صاحب کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. اور قابل مذمت ہے, جس طرح ہم اس وقت قابل مذمت اتنا نہیں کہا کرتے تھے, نون لیگ والوں کے ساتھ اتنی زیادہ کوئی انسیت نہیں ہے. اب فواد سے آپ کو جیسے میں نے بتایا میرے بھائیوں والا تعلق ہے, تو مجھے زیادہ اس چیز کی وہ ہے کہ یار ان کے ساتھ زیادتی. ان کی جو وائف ہیں انہوں نے بھی بتایا کہ جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا وہ طریقہ غلط تھا. مقدمہ آپ چلائیں جس پہ آپ نے چلانا ہے, لیکن جس طریقے سے آپ ہراس کیا اس گورنمنٹ نے, آبویسلی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں, تو انہوں نے بھی کوئی سبق نہیں سیکھا اپنی ان زیادتیوں کا جو بقول ان کے عمران خان کے دور میں ان کے اوپر ہوئی ہیں, اس سے پہلے ان کے اوپر ہوئی. ان کی وائف نے کیا کہا فواد صاحب کی, وہ بھی سنوا دیں ذرا. جی میرے ساتھ علی نواز ایوان صاحب اور میاں جاوید لطیف صاحب موجود ہیں. آپ دو حضرات, علی نواز ایوان صاحب آگے ہیں. اچھا میاں جاوید لطیف صاحب, آپ کو تو آج کنڈیم کرنا چاہیے, کیونکہ آپ تو خود کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کے دور میں آپ ریاستی تشدد کا, جبر کا, کیسز کا نشانہ بنے, خواہ وہ نہال ہاشمی صاحب ہوں, خواہ وہ طلال چودھری صاحب ہوں, خواہ وہ آپ ہوں, خواہ مفتاح اسماعیل, خواہ یہ پوری. تو آج آپ کس منہ سے, آپ کی جو انفارمیشن منسٹر ہیں وہ پریس کانفرنس کر کے اس کو کہہ رہی ہیں کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے؟ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب آپ انڈورس کر رہے ہیں جو آپ کے ساتھ ہوا, چاہے عمران خان کے دور میں اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی, رانا ثناء اللہ کے ساتھ زیادتی ہوئی, تو وہ بھی ٹھیک ہوئی تھی پھر. نہیں, گزارش یہ ہے, شکریہ کامران شاہد صاحب, اور میں کسی طور پر بھی کسی سیاسی کارکن کی گرفتاری پہ خوش ہونے والا نہیں ہوں, اور میں کسی طور پر بھی یہ کہنے والا نہیں ہوں کہ یہ اچھا ہوا. مگر میں کہنا کیا چاہتا ہوں, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ آپ ان گرفتاریوں کو اس گرفتاری کے ساتھ نہ ملائیں. کیوں ملائیں سر؟ میں عرض کرتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس پہ ہرون ڈالی گئی ہے فواد چودھری پہ؟ آپ یہ بتائیں کہ کیا اس کو اس کے لیڈر کو سمیش کرنے کی کسی نے دھمکی دی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کو کورٹ میں لاؤں گا, میں اس کو کٹہرے میں لے کر آؤں گا, تو اس پہ غداری کا مقدمہ ہو گیا؟ یہ تو خود کسی کو دھمکی دے رہا ہے, یہ تو خود کہہ رہا ہے الیکشن کمیشن کو. یار جینرک سی دھمکی تھی. اچھا ایک سیکنڈ, ایک دفعہ دھمکی ہو گئی, دو اس دفعہ میں کہتا ہوں دھمکی غلط دی انہوں نے, میں اس کو بھی کنڈیم کرتا ہوں. چلیں فواد چودھری صاحب کو ان کی فیملی اس کی بات, لیکن غداری کا کیس بنتا ہے. یار بات تو سن لیں. جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کامران شاہد صاحب کہ ایک دفعہ غصے میں کوئی بندہ بات کر گیا, آپ نے کورٹ سے معذرت کر لی, آپ نے باہر نکل کے پھر دھمکی دے دی, آپ نے پھر معذرت کر لی, اور کورٹ بھی آپ کو بار بار معاف کرتی جائے, اور میں ایک دفعہ غلطی بھی پوری نہ کروں اور مجھے سزا سنا دی جائے, میں معافی بھی مانگ لوں, مجھے سزا سنا دی جائے, تو کیا یہی انصاف کے تقاضے ہیں؟ اور دوسرا, کیا کوئی ایک ادارے کا بندہ ایسا بتا دیں جس کو انہوں نے دھمکایا نہ ہو, کوئی ایک ادارے کا بندہ بتا دیں جس کو دھمکانے پر ان کو سزا دی گئی ہو, کوئی ایک ادارہ ایسا بتا دیں جن کی انہوں نے تضحیق نہ کی ہو اور ان کو پابند سلاسل کیا ہو.